بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی لاجیکلٹی چیپٹر سے کہ جو ونڈرفل مشینز وغیرہ ہیں یہ ایک پروبیبلٹی ہے نان بیلیورز کے لیے کہ اس میں غور و فکر کریں کہ جس طرح ان پیچیدہ چیزوں کو انسان نے ایجاد کیا ہے اور بنایا ہے تو اسی طرح یونیورس اس کا بھی کریٹر موجود ہیں اور یہ چیزیں اتفاقاً نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو کمپلیکسٹی ہے کمپلیکسٹی کی بیس پہ آپ بنانے والے کا انکار نہ کریں۔ فار ایگزامپل سیل فون ہے یا کمپیوٹر ہے، ان کی جو سافٹ ویئر ہے اور ان کی جو ڈیجیٹل کوڈنگ ہے اور جو سوفسٹیکیٹڈ ان کا ساخت ہے اور ان کا جو فنکشن ہے عجیب و غریب قسم کا، تو اب ہم ان کے بنانے والوں کا انکار کر دیں کہ نہیں یہ تو بہت پیچیدہ ہے تو ایک کمپیوٹر خود بخود بن گیا کیونکہ یہ پیچیدہ بہت زیادہ ہے، یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ تو اسی طرح کائنات کی وسعت یا اس کی کمپلیکسٹی اس کی بنیاد پہ اس کے کریٹر اور کنٹرولر کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ایتھیسٹ کی ایک ایگزامپل دی تھی کہ وہ اپنے ارد گرد ساری چیزوں کو کہتا ہے کہ یہ کسی نے بنائی ہے، چھت ہے، فرش ہے، دیواریں ہیں، کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، پردے ہیں، اے سی ہے، پنکھا ہے، ٹیبل ہے، چیئر ہے، پین ہے، یہ ساری چیزیں کسی نے، بس وہ خود جو ہے نا وہ خود اتفاق سے بن گیا۔ ایتھیسٹ جو ہے نا وہ اتفاق سے بن گیا۔ پھر سائنس اور نیچر، اس سب ہیڈنگ سے ہم نے چند چیزیں ڈسکس کی تھی کہ انگلش ڈکشنریز میں آپ سائنس کی ڈیفینیشن دیکھیں، سائنس کی جو ڈیفینیشن آپ کو ملیں گی آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں، فزیکل ورلڈ کی جو اسٹڈی ہے یہ سائنس ہے۔ تو سائنس کا مطلب گاڈ ڈینائل نہیں تھا، جس طرح آج ملحدین سائنٹیفک ورک کو دلیل بناتے ہیں گاڈ ڈینائل کے لیے۔ یہ فزیکل ورلڈ کی اسٹڈی تھی کہ اس سے انسانوں کو نفع پہنچایا جائے، نہ یہ کہ آپ کریٹر کا انکار کریں۔ اگر آپ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو پڑھا رہے ہیں اور اس کے فیکٹس اس کو بتا رہے ہیں اور اس کے بنانے والے کا آگے سے انکار کر دیں کہ یہ اتنا ونڈرفل یہ کمپیوٹر ہے، اس کا یہ سافٹ ویئر ہے، اس کی یہ کوڈنگ ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ خود بخود وجود میں آ گیا، تو یہ تو کوئی سائنس نہ ہوئی۔ یہ کون سی سائنس ہے کہ آپ اس کے بنانے والے کا انکار کر دیں؟ تو اسی طرح سائنس یونیورس کی اسٹڈی تھی، فزیکل ورلڈ کی اسٹڈی تھی، نہ یہ کہ آپ اس کے بنانے والے کا اس کی بنیاد پہ جو ہے نا انکار کریں۔ اسی طرح ہم نے ایک فلائنگ آبجیکٹ کی ایگزامپل دی تھی کہ ایک فلائنگ آبجیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ صرف اس پہ فزیکل لاز اپلائی کریں کہ یہ چیز خود بخود وجود میں آ گئی اور اب یہ ان قوانین کے تحت جو ہے نا یہ چیز ہوا کے اندر اڑ رہی ہے، تو یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے۔ بھئی اس کو بنانے والا موجود ہے اور اس کو ریموٹ سے کنٹرول کرنے والا موجود ہے، کوئی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو اب آپ اس کے بنانے والے کا انکار کریں اور آپ اس کے کنٹرول کرنے والے کا انکار کریں۔ تو اس طرح یہ پوری یونیورس اور یہ اتنی اربوں کی تعداد میں گلیکسیز اور ان کی جو یہ مومنٹس ہیں اور ان کی جتنی ونڈرز ہیں، اس پہ آپ صرف فزیکل لاز اپلائی کر کے ان کے بنانے والے کا انکار کر دیں، یہ کون سی لاجک ہے؟ تو ریموٹ کنٹرول یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنٹرول چیزیں ان کے بنانے والی بھی موجود ہے اور ان کو کنٹرول کرنے والی بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اس پوری یونیورس کا کریٹر موجود ہے اور اس کا کنٹرولر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم نے قرآنی آیات لکھی ہوئی چند ایک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ خالق کل شیء، سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری چیزوں کو اللہ نے تخلیق کیا، جتنی چیزیں ہیں اللہ نے تخلیق کی ہیں، اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ از دی کریٹر آف آل تھنگس۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، اللہ نے تخلیق بھی کی ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا امر چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا
اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ ہے ان کو اللہ نے تخلیق کیا، پھر عرش پہ مستوی ہوا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، اور اب ان کی تدبیر کرتا ہے، اور آسمان سے زمین کی طرف اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں تو اللہ نے ان چیزوں کو کریٹ بھی کیا اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ جس طرح ہم نے جو چیزیں بنائی ہیں اور ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، ریموٹ کنٹرول سے، یا مینولی ہم چیزوں کو بناتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں، تو اسی طرح اس یونیورس کا کریٹر موجود ہے، اس کا کنٹرولر موجود ہے اور اس کی تدبیر کرنے والا موجود ہے۔ نیوٹن کا ورک ہے یا دوسرے جو فزیکل لاز ہیں یا جو دوسرے سائنٹیفک ورکس ہیں اور ڈسکوریز وغیرہ ہیں، وہ بھی ملحدین کے لیے تھیوری آف ایولوشن کی طرح سورس آف گاڈ ڈینائل ہیں کہ اس کی بنیاد پہ وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، یا تھیوری آف ایولوشن کو اٹھا کے اس کو یوز کرتے ہیں، یا فزیکل لاز کو اپلائی کر کے اس کی بنیاد پہ وہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو فزیکل لاز ہیں وہ گاڈ ڈینائل کے لیے ایویڈنس نہیں ہے۔ فزیکل لاز یونیورس کے اندر یہ خدا کے انکار کے لیے کوئی دلیل یا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی خدا کا انکار کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہوا ہے تو وہ اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہیں فزیکل لاز سے، گریویٹیشنل فورسز سے، اور ان چیزوں کو لے کے وہ اپنے دلوں کو صرف بہلاتے ہیں۔ یہ گاڈ ڈینائل کی کوئی بھی ایویڈنسز نہیں ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے اگزامپل دی کہ جو ریموٹ کنٹرول آبجیکٹس ہیں یا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنٹرولڈ آبجیکٹس ہیں، ان پہ صرف فزیکل لاز اپلائی کر کے آپ ان کے بنانے والوں اور ان کے کنٹرول کرنے والوں کا انکار نہیں کر سکتے کہ ایک چیز ہوا میں اڑ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنٹرولڈ یا ریموٹ کنٹرولڈ، تو ہم اس کے بنانے والے کا اور اس کے کنٹرول کرنے والے کا انکار کر دیں۔ تو اب یہ تو نہیں کہ ہم اس پہ صرف فزیکل فارمولہ لگا کے اور فزیکل لاز پہ ہم کہیں کہ یہ چیز اس طرح وجود میں آئی خود بخود، اور اب یہ خود بخود جو ہے یہ گردش کر رہی ہے ہوا کے اندر، اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اس یونیورس کے اندر جتنی چہل پہل ہے اور جتنی اس کے اندر مومنٹس ہیں اور جتنی اس کے اندر کریشن ہے اور جتنی چیزیں اس کے اندر چل رہی ہے، ان کا کریٹر موجود ہے اور ان کا کنٹرولر موجود ہے۔